فضا الکرم، علم و حکمت کی مہکی فضا الکرم، الکرم الکرم اے خدا الکرم۔ الکرم ہائی اسکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکرم ہائی اسکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور کی طرف سے میں حافظ محمد صدیق فیضی جماعت دہم کے طلباء و طالبات کے لیے اردو کا پروگرام پیش کر رہا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کے پروگرام میں آپ کو ایک انتہائی اہم سبق کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ اس سبق کا نام ہے نام دیو مالی۔ مصنف کا نام ہے بابا اردو مولوی عبدالحق، اور کتاب ہے چند ہم عصر۔ اور یہ نام دیو مالی کا خلاصہ، یہ خاکہ پیش کیا ہے بابا اردو مولوی عبدالحق نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نام دیو مالی مقبرہ رابعہ دورانی، اورنگ آباد، دکن میں ایک باغ میں مالی تھا، اور ذات کا ڈھیڑ تھا۔ ڈھیڑ یہ ذات ایسی ہے جو ہندوستان میں، یہ ڈھیڑ ذات کا ڈھیڑ تھا، اور یہ ذات پورے ہندوستان میں سب سے نیچ اور گھٹیا تصور کی جاتی ہے۔ انتہائی غریب آدمی تھا، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ سچائی، نیکی اور حسن کسی کی میراث نہیں ہے۔ سچائی غریبوں میں بھی ہو سکتی ہے، امیروں میں بھی۔ نیکی امیروں میں بھی ہو سکتی ہے، غریبوں میں بھی۔ اور حسن، خوبصورتی، غریب بھی ہو سکتے ہیں، امیر بھی ہو سکتے ہیں۔ آگے وہ کہتے ہیں جیسے کہ مقبرہ رابعہ دورانی جس باغ میں تھا، اس باغ میں میرا دفتر تھا، اور میں اپنے دفتر میں بیٹھ کر کام کرتا تھا۔ میرے سامنے کھڑکی تھی، جب کھڑکی میں لکھتے لکھتے میں اوپر سر اٹھاتا تو میں دیکھتا کہ نام دیو مالی پودوں کو دیکھ رہا ہے۔ وہ درختوں کے تھاملے صاف کرتا تھا۔ تھاملے بولتے ہیں پودے کو پانی دینے کی جگہ جو تھوڑی سی نیچی ہوتی ہے، جس میں پانی کھڑا ہوتا ہے، اسے بولتے ہیں تھاملہ۔ نام دیو مالی تھاملوں کو صاف کرتا، اس میں گھاس پھوس کو الگ کرتا، پھر پودوں کو پانی دیتا، اور ڈول سے، اور ہر ایک پودے کو چوک چوک کے دیکھتا، اور جب فارغ ہوتا تو پھر مڑ مڑ کے دیکھتا، اور پودوں کو دیکھ کر وہ بڑا خوش ہوتا۔ کام تبھی ہوتا ہے جب کام میں لطف ہو اور مزہ آئے۔ اگر لطف نہ آئے تو وہ کام نہیں بلکہ بیگار ہے۔ بیگار بولتے ہیں مفت میں کوئی کام لینا جس کا کوئی انعام اور کوئی صلہ نہ ملے، اسے بولتے ہیں بیگار۔ آگے وہ بیان کرتے ہیں کہ نام دیو مالی کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ اپنے پودوں کو ہی اپنی اولاد سمجھتا تھا۔ نام دیو مالی پودوں کی بڑی پرورش کرتا، نگہداشت کرتا، خیال کرتا۔ اگر کسی پودے کو کیڑا لگ جاتا، اس کو بڑی پریشانی ہوتی۔ جس طرح کہ ماہر ڈاکٹر علاج کرتا ہے، اس طرح ان کا علاج کرتا، توجہ سے دیکھتا۔ اور باغ میں رہتے رہتے اسے پودوں کے بارے میں اور جڑی بوٹیوں کے بارے میں بڑا علم ہو گیا تھا، اور ان سے وہ علاج بھی کیا کرتا تھا، غریبوں کا علاج کیا کرتا تھا۔ دور دور سے لوگ اس کے پاس علاج کے لیے آتے تھے۔ آگے بتاتے ہیں کہ وہ خود بھی صاف ستھرا رہتا تھا، اور اپنے باغ کو بھی صاف ستھرا رکھتا تھا۔ کیا مجال کہ باغ میں کوئی کنکر پتھر کوئی ہو، باغ کے راستے روشیں صاف، جس طرح کے ہندو لوگ اپنی رسوئی کو، باورچی خانے کو صاف رکھتے ہیں، ایسے وہ صاف رکھتا تھا۔ ایک وقت آیا کہ قحط پڑ گیا، بارشیں نہ آئیں، قحط پڑ گیا۔ سب لوگوں کے باغ جو تھے وہ خشک ہو گئے، پیڑ پودے تلف ہو گئے، مرجھا گئے، لیکن نام دیو مالی کا باغ بالکل ہرا بھرا تھا۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ اس قحط کے زمانے میں جب لوگوں کے کنوؤں کا پانی ختم ہو گیا، باولیوں کا پانی ختم ہو گیا۔ کنواں وہ ہوتا ہے جس میں آدمی کھڑا ہو کر نیچے سے پانی ڈول سے بھر لے، اور باولی وہ ہوتی ہے کہ سیڑھیاں بنی ہوتی ہے کنویں کے نیچے جا کر وہ پانی بھرتے تھے۔ جب کنووں کا باولیوں کا پانی ختم ہو گیا تو وہ سر پر گھڑا رکھ کر دور دراز جاتا، اور وہاں سے پانی لا کر ایک ایک پودے کو پانی دیتا، سیراب کرتا، سینچتا۔ پھر ایک وقت آیا کہ بہت ہی پانی ختم ہو گیا، پینے کو نہیں ملتا تھا۔
پھر بھی وہ بیچارہ رات کو رکھ کر سر پر گھڑا، اور آدھا پانی اور آدھی کیچڑ ہوتی، یہی گدلا پانی پودوں کے لیے آب حیات بن گیا۔ ایک دفعہ بابا اردو مولوی عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی اس کارگزاری پر، اس کے اس نیک عمل پر میں نے اس کو انعام دینا چاہا۔ میں نے کہا نام دے مالی، تو انعام کا مستحق ہے۔ تو اس نے کہا صاحب، کوئی اپنے بال بچوں کے پالنے پوسنے پر بھی انعام لیتا ہے؟ یہ پودے میری اولاد ہیں، یہ میرے بچے ہیں، اور میں اچھا لگتا ہوں انعام لے۔ اس نے انکار کر دیا۔ پھر سراج الحسن، نواب سراج الحسن بہادر یار جنگ، ان کے ذمہ ایک باغ لگایا گیا۔ وہ باغ شاہی باغ تھا۔ انہوں نے اس باغ کے لیے بڑی محنت کی۔ انہوں نے ٹوکیو سے جاپانی، تہران سے ایرانی اور شام سے شامی بڑے بڑے مایا ناز مالی منگوائے، جن کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں تھیں، اور ان میں ایک غریب آدمی یہ نام دے مالی بھی تھا۔ لیکن وہ سارے مالی جب دھوپ ہوتی کسی درخت کے سائے میں بیٹھ جاتے، کوئی سگریٹ پیتے، کوئی بیڑی پیتے، اور کوئی سندھی شراب پیتے۔ سندھی شراب سے مراد ہوتا ہے وہ شراب جو کھجوروں سے بنی ہو، جو کھجور سے بنے شراب اس کو بولتے ہیں سندھی شراب۔ لیکن نام دے مالی اپنے کام میں لگا رہتا، اس کو کام سے عشق تھا۔ ایک دن کام کر رہا تھا کہ شہد کی مکھیوں کا ایک جلڑ، شہد کی مکھیوں کا چھتا گرا، اور اس سے ساری مکھیاں اڑیں، اور باقی سارے مالی بھاگ گئے، باغ خالی ہو گیا۔ لیکن نام دے مالی اپنے کام میں لگا رہا۔ مکھیوں نے اتنا کاٹا کہ وہ بے دم ہو گیا، اور اسی میں وہ اس نے اپنی جان دے دی۔ یہ ہے اپنے کام سے اس کو لگاؤ اور عشق تھا۔ وہ بڑا بولا بالا تھا، سادہ تھا، ہر وقت اس کے چہرے پر تبسم رہتا تھا، اور غریب تھا لیکن غریبوں کی اپنے طاقت سے بڑھ کر خدمت کیا کرتا تھا۔ آخر میں نام دے مالی کے بارے میں بابا اردو نے بڑی ایک اچھی بات کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کے اندر ایک صلاحیت رکھی ہے، ایک خوبی رکھی ہے۔ ہر بندے پر فرض ہے کہ وہ اپنی صلاحیت کو پہچانے کہ میں ملک کے لیے کیا کر سکتا ہوں، اور اس صلاحیت کو صرف نہ پہچانے بلکہ درجہ کمال تک پہنچائے۔ اگرچہ درجہ کمال تک کوئی پہنچا نہیں، لیکن آدمی کوشش کرے۔ کہتے ہیں اس سلسلے میں نام دے مالی نے واقعی کمال کیا، اور اگرچہ وہ ایک ذات کا ڈھیڑ تھا لیکن اچھے اچھے شریفوں سے وہ شریف تھا۔ بال یہ تھا مختصر اس کا خلاصہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ اس کو یاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ خدا حافظ۔